السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 8 سبجیکٹ انگلش۔ تو آج ہماری جو ایکسرسائز ہے کوسچن نمبر 4، ٹاپک ہمارا ہے گلوبل وارمنگ اے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، وائی از واٹر دا موسٹ پریشیس نیچرل ریسورس؟ یعنی واٹر، پانی جو ہے یہ زیادہ قیمتی کیوں ہے قدرتی وسائل میں سے، یہ سب سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ آنسر ہے لائف ان جنرل ناٹ پاسبل وداؤٹ واٹر۔ عام طور پہ زندگی پانی کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے، یہ ناممکن ہے۔ واٹر از ریکوائرڈ فار اینیملز اینڈ کرابس ٹو گرو، یعنی پانی کی ضرورت ہے ہر جانور اور فصلوں کو اگانے کے لیے۔ Thus, water sustains life besides presenting itself as one of the major energy resources in the formation of electricity۔ تو پانی جو ہے یہ لائف کو سسٹین کرتا ہے، besides presenting itself as one of the major energy، یہ بہت بڑی انرجی ہے، میجر انرجی ہے، انرجی ریسورسز in the formation of electricity، بجلی کو تیار کرنے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے، How has Kashmir been influenced by global warming؟ گلوبل وارمنگ سے کشمیر پر کیسا اثر ہوا، اس پہ کیا اثر رسوخ ہوا، اس پر کیا اثر پڑا؟ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ دا گلیشیئرس ان کشمیر آر ریسیڈنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر جو ہیں کشمیر میں یہ ریسیڈ ہو گئے ہیں، مطلب بہت الارمنگ ریٹ پر یہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ وی ہیو لاسٹ 18% آف دا کولاہائی گلیشیئرز، ہم نے 18% کولاہائی گلیشیئر جو ہے وہ کھو دیا ہے، اینڈ اباؤٹ 16% آف دا گلیشیئرز ان سرو بیسن۔ تو سرو بیسن کا گلیشیئرز جو ہیں وہ بھی ہم نے 16% تقریباً کھو دیے ہیں۔ Besides this, کشمیر از وٹنسنگ اے ریڈکشن ان سنو فال۔ تو اس طرح کشمیر جو ہے یہ ایک وٹنس ہے، اس کے علاوہ ریڈکشن ان سنو فال، کہ سنو فال جو ہے وہ یہ کم ہوتی ہے، ریڈیوس ہو چکی ہے۔ occurrence آف ہائی ویلاسٹی ونڈ اسٹارمز، تو ونڈ اسٹارمز جو ہے آندھی ہوا کا طوفان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہائی ویلاسٹی پہ۔ اینڈ ڈراسٹک چینجز ان پریسپیٹیشن اینڈ سیزنل چینجز، اور موسمیات میں تبدیلی آ چکی ہے پریسپیٹیشن اور سیزنل چینج میں۔ تو کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس ہے، ہاؤ از گلوبل وارمنگ دا لارجسٹ تھریٹ ٹو ہیومینٹی؟ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان کیوں ہے، انسان کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ کیوں ہے؟ گلوبل وارمنگ از کیٹاسٹرافک بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو رینڈر ارتھ بیرن، کیونکہ یہ کیٹاسٹرافک ہے، تباہی ہے گلوبل وارمنگ، بیکاز کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو رینڈر ارتھ بیرن، یہ زمین کو بیرن کرتی ہے۔ گلوبل وارمنگ از گوئنگ ٹو برنگ ڈرافٹس، ہیٹ ویوز اینڈ ہیوی ڈاؤن پور which will have disastrous consequences agricultural yields and consequently to species extinction۔ یعنی یہ زمین کو بالکل گوئنگ ٹو برنگ ڈرافٹس، زمین پھٹ جاتی ہے گلوبل وارمنگ سے، سوکھی پڑ جاتی ہے، ہیٹ ویوز ہوتی ہیں اور ہیوی ڈاؤن پور وچ ول ہیو ڈیزاسٹرز کنسیکوینسز، جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ڈیزاسٹرس کنسیکوینسز ہیں اس کے ایگریکلچرل ییلڈس میں ہیں، اینڈ کنسیکوینٹلی ٹو اسپیشیز ایکسٹینشن، اور بہت ساری ایسی ایکسٹینشن ہیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو Chomsky, after nuclear bomb, environment degradation is the seasonal largest threat faced by man، جس کا بہت بڑا environmental degradation ہوتی ہے نیوکلیر بم، آفٹر نیوکلیر بم کے بعد environmental degradation جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لارجسٹ تھریٹ فیسڈ بائی مین، جس کا بہت بڑا خطرہ ہے، انسان جس بہت بڑے خطرے کا سامنا کرتا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, इज़ द काज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर, कि स्नोफॉल जो है कश्मीर में ये घटता क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सेकंड काज ऑफ द रिडक्शन इन स्नोफॉल इन कश्मीर बिकॉज global warming changes the precipitation patterns and thus leads to weather and eventually climate change. global warming जो है is the second cause, ये सबसे बड़ा काज है इसमें, ऑफ द रिडक्शन इन स्नोफॉल, के स्नोफॉल को रिड्यूस करती है ये इन कश्मीर में, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, ग्लोबल वार्मिंग ने प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को जो है उसमें तब्दीली लाई है, एंड दस लीड्स टू वेदर एंड इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज, और मौसमियात में और इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज और इसकी आब व हवा को इसने तब्दील किया है। दस द मेन काज बिहाइंड द डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे बड़ा मेन काज जो है इसके पीछे डिक्रीज इन स्नोफॉल का घटना इन कश्मीर में ये ग्लोबल वार्मिंग है। सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज स्टॉप हियर, वी विल डू मोर एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक्स।